توران شاہ کے قتل سے متعلق کوئی واضح موقف نہیں رکھتی۔ کنگ لوئس کی گرفتاری سے 7ویں صلیبی جنگ کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن امت مسلمہ کی بدقسمتی کہ ایک طرف جہاں نظاری اسیسنز مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے تھے، وہیں بیک ٹو بیک مسلمانوں کی طرف ایک اور مصیبت بڑھ رہی تھی، جو کہ تھے وحشی خونخوار منگول۔ اسی دوران مصر سے کوسوں میل دور منگولیا کے کیپٹل قراقرم میں منگول گدی پر ایک نیا حکمران برجمان ہوا، یعنی چوتھا خاقان مونکے خان۔ اس نے ہلاکو خان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلم علاقوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا، لیکن اس کی چند بنیادی اہم وجوہات تھی۔ اس تنظیم نے انتہائی سفاکی سے ایران، شام اور مصر میں بہت سے قلعوں پر قبضہ کیا اور بڑے ہی منظم انداز میں اس وقت کی سلجوقی حکومت کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لی۔ ان کا نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہوا کہ مسلم حکومتوں کے علاوہ ان کا اثر و رسوخ عیسائی حکومتوں میں بھی بڑھ گیا، اور وہ بھی ان کی فدائی کارروائیوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ یعنی سادہ اور سمپل الفاظ میں جو بھی ان کے دی آرڈر آف اسیسنس کے خلاف جاتا، وہ اس کے دشمن بن جاتے۔ 1221 میں نظاری امام جلال الدین حسن نے بلخ میں چنگیز خان کے پاس اپنے سفیر بھیجے، مگر اسی سال اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے 9 سالہ بیٹے علاء الدین محمد کے ہاتھ میں نظاری تنظیم یعنی اسیسنس کی بھاگ دوڑ آ گئی۔ منگول حملوں کے نتیجے میں خوارزمی ریاست کے زوال کے بعد امام علاء الدین محمد کے ماتحت نظاریوں اور چنگیز خان کے بیٹے اور دوسرے خاقان اوگدائی خان کے درمیان براہ راست تصادم شروع ہو گیا، لیکن جلد ہی نظاریوں کو مختلف محاذوں پر ناکامی ہونے لگی۔ 1238 میں نظاری امام نے چین، فرانس اور انگلینڈ تک منگول مخالف اتحاد بنانے کی کوششیں شروع کی، جس میں اس نے عباسی خلیفہ المستنصر کے ساتھ مل کر فرانس کے یورپی بادشاہ لوئس 9 اور انگلینڈ کے ایڈورڈ اول کے پاس اپنا مشترکہ سفارتی مشن بھیجا۔ اگرچہ منگول ابھی اسلامی سرزمینوں میں ہی تباہی مچا رہے تھے، لیکن نظاری سفارتی مشن نے یورپ کے بادشاہوں کو خبردار کیا کہ اگر ان خانہ بدوش منگول قبائل کو مل کر نہ روکا گیا تو جلد ہی یہ تباہی یورپ کی عیسائیت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ انہوں نے انگلش کورٹ میں منگولوں کے خلاف ایک مسلم عیسائی اتحاد بنانے کی تجویز پیش کی، جسے وینچسٹر کے بشپ کی مداخلت پر رد کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر عیسائی ریاستیں یہ چاہتی تھی کہ منگول اور مسلمان آپس میں لڑ کر تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کا کام زیادہ آسان ہو جائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ آنے والے چند سالوں میں منگولوں نے کیسے مشرقی اور وسطی یورپ کی عیسائی ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا، جن میں رکن الدین بیبرس کا آبائی وطن بھی شامل تھا۔ منگولوں کے خلاف چونکہ نظاری امام علاء الدین کی سفارتی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، اس لیے اس نے ارمینیا میں ایک منگول کیمپ پر ایک اسٹنگ آپریشن کیا۔ اس نے ممکنہ طور پر قیدیوں کے بھیس میں اپنے کئی آدمی اس کیمپ میں داخل کیے اور اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے ایک منگول جنرل چغتائی کورچی کو اس کے خیمے میں بے دردی سے چاقو مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ اسیسنس یعنی نظاریوں کی طرف سے لگ بھگ پہلا کامیاب حملہ تھا۔ یہ منگولوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ اسیسنس کے لیے ان کے کمانڈرز یا خاقان کو قتل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ گو کہ منگول چنگیز خان کی قیادت میں ایک مرتبہ پہلے بھی سمرقند سے دریائے سندھ اور ہرات سے موصل تک کے تمام علاقے میں خون کی ندیاں بہا چکے تھے، لیکن اب کی بار چنگیز خان کے پوتے مونکے خان نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایشیا اور یورپ میں نئی فتوحات کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے ایک بھائی کبلائی خان کو چین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، جبکہ اس کا ایک لشکر کوریا اور دوسرا شمالی ہند کے پہاڑوں کو عبور کر کے لاہور کی طرف بڑھا۔ مونکے خان کے مڈل ایسٹ کی طرف متوجہ ہونے کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو نظاری قلعوں کے ارد گرد منگول مسلم آبادی والے علاقوں سے نظاریوں کے خلاف شکایت کا موصول ہونا، جن میں سب سے اہم قزوین کے قاضی شمس الدین کی طرف سے منگول عدالت میں نظاریوں کے خلاف درج کی گئی شکایت تھی، جبکہ دوسری بڑی وجہ تھی فارس میں مقامی منگول کمانڈرز کی نظاری مخالف وارننگ۔ ان دونوں معاملات کو سامنے رکھ کر منگول خاقان مونکے خان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ہلاکو خان کو مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کیا۔
جس کا بنیادی اور پہلا ٹارگٹ تھا اسیسنز یعنی نظاری ریاست کا خاتمہ، اور دوسرا تھا خلافت عباسیہ کا۔ یقیناً اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نظاری یا اسیسنز کے خاتمے کے علاوہ منگولوں کے ٹارگٹ پر خلافت عباسیہ کیوں تھی؟ تو اس کا جواب ہے ہلاکو خان کی بیوی وقوزہ، جو کہ ایک عیسائی عورت تھی۔ روانگی سے قبل مونکے خان نے ہلاکو خان کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی وقوزہ کے مشورے پر ضرور عمل کرے۔ وقوزہ ایک حساب سے ہلاکو خان کی ماں بھی تھی۔ منگولوں میں یہ ایک رواج پایا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی منگول سردار فوت ہوتا تھا تو اس کی بیویاں اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ بہرحال منگول فوج کا سب سے طاقتور ترین اور بہادر سپہ سالار قطبوغا بھی ہلاکو خان کے ساتھ تھا، اور یہ بھی ایک عیسائی تھا۔ اس طرح ہلاکو خان ایک ایسے لشکر کے ساتھ مسلم علاقوں کو تباہ کرنے نکلا تھا جس پر عیسائیت کا غلبہ تھا۔ اب آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ منگولوں کے ٹارگٹ پر خلافت عباسیہ کیوں تھی۔ مونکے خان نے اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے بادشاہ لوئس کو بھی پیغام بھیجا کہ ہلاکو خان مسلمانوں کو تباہ کرنے نکلا ہے، تم اس کی مدد کرو۔ لیکن اس بداندیش خاقان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے شکست کھا چکا ہے اور ان کی قید میں ہے۔ قطبوغا نے مسلم علاقوں میں داخل ہو کر کئی نظاری قلعوں پر قبضہ کر لیا، لیکن جب اس نے گرد کوہ کے قلعے کا محاصرہ کیا تو قلعے میں موجود نظاری اسیسنس نے باہر نکل کر کئی سو منگولوں کو ٹھکانے لگا دیا، جس کے جواب میں ہلاکو خان نے توس اور فردوس کے نظاری اکثریتی علاقوں پر حملہ کر دیا اور بڑی بے دردی سے وہاں خوریزی کرتے ہوئے نہ صرف یہاں کے مکینوں کو بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا بلکہ ان کی جوان لڑکیوں کو بھی اٹھا کر ساتھ لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تمام صورتحال سے نظاری امام علاء الدین تلملا اٹھا۔ نظاری امام علاء الدین کا اپنا بیٹا خوار شاہ منگولوں کے خلاف اس مزاحمت کو ایک بے وقوفی سمجھتا تھا، لیکن اسیسنس کو اپنی بقا کے لیے اب یہ جنگ ہر صورت لڑنا ہی تھی۔ اس دوران ایک خبر یہ بھی آئی کہ مونکے خان کو مارنے کے لیے 400 فدائیوں کا ایک گروہ مختلف روپ دھار کر منگول علاقوں میں داخل ہو چکا ہے۔ تاہم اس خبر میں کتنی حقیقت تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اسی دوران 1255 میں علاء الدین کا اپنا پراسرار طور پر قتل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہی بستر میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا خوار شاہ اسیسنس کا نیا امام بنتا ہے۔ حالانکہ خوار شاہ منگولوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے نہ صرف اپنے سب سے مضبوط قلعہ الموت کو گرانے سے انکار کر دیا بلکہ کسی چال کے خوف سے ہلاکو خان کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہونے سے بھی انکاری ہو گیا۔ قلعہ الموت سے کچھ میل مغرب میں سرخ پہاڑی چٹانوں پر بنایا گیا قلعہ میمون دس اس ساری جنگ کا سینٹر پوائنٹ تھا، کیونکہ میمون دس کے اس قلعے میں خوار شاہ چھپ کر اس ساری جنگ کو مانیٹر کر رہا تھا، لیکن جلد ہی یہ قلعہ منگولوں کی نظر میں آ گیا۔ 8 نومبر 1256 10,000 منگول فوجیوں کا ایک زبردست لشکر اس قلعے کے محاصرے کے لیے متعین کیا گیا، جو کہ منجنیقوں اور قلعے کے دروازے اور دیواریں توڑنے والے ہتھیاروں سے مکمل طور پر لیس تھا۔ اس قلعے کو گرانے کے لیے خود ہلاکو خان قلعہ الموت سے چل کر یہاں آیا اور قلعے کے بالکل سامنے ایک پہاڑی چوٹی پر اپنا خیمہ نصب کروایا۔ میمون دس پر بھی منگولوں کا حملہ تو یقینی تھا، جیسا کہ قلعہ الموت، نوے سارشاہ، لامسر اور گرد کوہ پر ہوا۔ یہ سبھی قلعے اونچی پہاڑی چوٹیوں پر تھے، لیکن میمون دس کی قلعہ بندی اس قدر مضبوط تھی جس نے سروے کرنے والے منگول کمانڈرز کو بھی بہت متاثر کیا، جو کہ اس قلعے کی کوئی کمزوری ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ چونکہ موسم سرما آ رہا تھا، اس لیے ہلاکو خان کے اکثریت منگول کمانڈرز نے اس حملے کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ہلاکو خان اب اس قلعے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ابتدائی 3 دنوں تک منگول قریبی پہاڑیوں سے اس قلعے پر سنگباری کرتے رہے، جس سے دونوں اطراف جانی نقصان ہوتا رہا، لیکن چوتھے دن منگول فوج نے براہ راست اس قلعے پر حملہ کر دیا، جسے اسیسنس نے پسپا کر دیا۔ اس کے بعد منگولوں نے بھاری منجنیقوں کا استعمال کرتے ہوئے آگ کے گولوں اور بڑے بڑے پتھروں سے قلعے کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اب کی بار بلند و بالا پہاڑی چوٹی پر واقع اس قلعے کے بیرونی حصے کو کچھ نقصان تو ہوا، لیکن اسیسنس اپنی جگہ پر مضبوط رہے۔ تاہم اب مسئلہ یہ تھا کہ منگولوں کے اس محاصرے سے قلعے کی تمام بیرونی امداد بند ہو چکی تھی۔ خوار شاہ یہ خوب جانتا تھا
کہ وہ زیادہ دیر اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ مذاکرات کر کے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوار شاہ نے مذاکرات کے لیے ہلاکو خان کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے اپنے اہل خانہ سمیت استثناء کی شرط پر ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کی۔ ہلاکو اس شرط پر رضامند ہو گیا، مگر خوار شاہ اب بھی تذبذب کا شکار تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد ہلاکو نے ایک دفعہ پھر سے بمباری شروع کر دی، مگر 19 نومبر کو خوار شاہ نے اپنے ساتھیوں سمیت قلعے سے اتر کر ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسیسنز کے ایک بڑے حصے نے پھر بھی مزاحمت جاری رکھی، مگر زیادہ دیر وہ بھی اس ٹڈی دل لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ منگول جب قلعے میں داخل ہوئے تو اسیسنز کے اس گروہ نے گات لگا کر ان پر حملہ کر دیا، لیکن منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے سارے باغی اسیسنز مارے گئے۔ یہ منگولوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ جو کام مسلمانوں کی بڑی بڑی منظم ریاستیں نہ کر سکی وہ ان خانہ بدوش قبائل نے کر دکھایا تھا۔ ہلاکو خان نے خوار شاہ کو دوسرے تمام نظاری قلعوں کو ہتھیار ڈالنے کا یا پھر انکار کی صورت میں میمون 10 جیسی تباہی کے لیے تیار رہنے کا حکم دینے پر مجبور کیا۔ درجنوں اسیسنز قلعوں نے منگولوں کے لیے دروازے کھول دیے اور چند ایک نے مزاحمت کی، لیکن وہ منگولوں کے سامنے ٹک نہ سکے۔ خوار شاہ کو اسیسنز کے سب سے خفیہ اور مقدس قلعے الموت کے سامنے لایا گیا اور انہیں ہتھیار ڈال دینے کا حکم دینے کا کہا گیا، مگر انہوں نے خوار شاہ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، شاید اس لیے کہ ان کے کمانڈرز کا خیال تھا کہ امام جبر کی حالت میں یہ احکامات جاری کر رہے ہیں۔ اس پر منگول فوج نے قلعہ الموت کے دامن میں موجود پہاڑیوں پر چڑھنا شروع کر دیا اور قلعے پر منجنیقوں سے پتھروں کی برسات شروع کر دی، لیکن پھر بھی اسیسنز نے منگولوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیا۔ اسیسنز یہ بات خوب جانتے تھے کہ منگولوں کو اس مقام پر روکا تو جا سکتا ہے، لیکن ان سے یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اسیسنز کی یہ مزاحمت 3 دن تک جاری رہی۔ اس سے پہلے کہ مذاکرات سے عام معافی یا انخلا ہوتا، مقامی جاسوسوں کے ذریعے ہلاکو خان کو ایسے خفیہ راستوں کے بارے میں پتہ چل گیا جن سے اس قلعہ الموت میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ہلاکو خان کی فوجیں آندھی طوفان کی طرح ان راستوں سے اس قلعے میں داخل ہو گئی اور اسیسنز کا قتل عام شروع ہو گیا۔ منگولوں نے یہاں کے مقدس کتب خانوں کو آگ لگا دی اور یہاں موجود تمام قیمتی سامان کو لوٹ کر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قلعے میں نگر نگر سے جو حسین ترین لڑکیاں جمع کی گئی تھی، یعنی اسیسنز کے حساب سے حوریں، منگولوں نے ان سب کو آپس میں بانٹ لیا۔ یہاں ہلاکو خان کے ہاتھ میں نصیر الدین توسی جیسا مشہور نجومی لگا، اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے اپنا مشیر بنا لیا، کیونکہ منگول غضب کے ستارہ پرست تھے۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسی ستارہ شناس نصیر الدین توسی نے بغداد کی تباہی میں کیا اہم کردار ادا کیا۔ لامسار اور گرتکو کے کمانڈرز نے بھی خوار شاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور منگولوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ 1256 تک ہلاکو خان نے فارس یعنی حالیہ ایرانی علاقوں سے اسیسنز کی تمام فوجی طاقت کو تقریباً ختم کر دیا۔ محسوس کچھ یوں ہو رہا تھا کہ خوار شاہ کی حیثیت اب بے وقت ہو چکی ہے، اس لیے ہلاکو خان نے اسے منگول خاقان مونکے خان کے پاس قراقرم منگولیا بھیج دیا۔ لامسر اور گرتکو کو حوالے کرنے میں ناکامی کے سبب مونکے خان کے دربار میں اسے اسی بات پر ذلیل کر کے غصے میں اپنے وطن لوٹ کر قلعوں کو گرانے کا حکم دیا گیا، لیکن منگولوں کے ہاں اس سردار کی کوئی قیمت نہیں تھی جس کے ماتحت اس کا حکم نہ مانے۔ فارس واپسی کے سفر کے دوران منگول حکام نے خوار شاہ اور اس کے ساتھ تمام افراد کو سڑک سے دور لے جا کر بیابانوں میں قتل کر دیا اور خوار شاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہانیوں کا حصہ بن گیا۔ خوار شاہ کے کچھ رشتہ داروں کو منگول کمانڈر چغتائی کورچی کے جانشینوں کے ہاتھوں قتل کرنے کے لیے سونپ دیا گیا تاکہ وہ اپنے والد چغتائی کورچی کی موت کا بدلہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ منگولوں نے خوار شاہ کے تمام خاندان کے ساتھ ساتھ ہر علاقے سے چن چن کر نظاریوں کو قتل کیا۔ لامسر اور گرتکو کو آنے والے چند سالوں میں منگولوں نے فتح کر لیا۔ چونکہ نظاریوں کی مرکزیت اب ختم ہو چکی تھی، اس لیے بچے کچے نظاری یا تو چھپ گئے یا پھر افغانستان، بدخشاں اور سندھ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہلاکو خان کو منگول خاقان مونکے خان کی طرف سے دیے جانے والے ٹارگٹس میں سے پہلا ٹارگٹ یعنی نظاریوں کا خاتمہ مکمل ہو چکا تھا اور اب تھی باری دوسرے ٹارگٹ کی، یعنی مسلمانوں کی مرکزی حکومت خلافت عباسیہ کی۔ ٹل دین لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔